خوشیا سعادت حسن منٹو۔ خوشیا سوچ رہا تھا، پنواڑی سے کالے تمباکو والا پان لے کر وہ اس کی دکان کے ساتھ اس سنگین چبوترے پر بیٹھا تھا جو دن کے وقت ٹائروں اور موٹروں کے مختلف پرزوں سے بھرا ہوتا ہے۔ رات کو 8:30 بجے کے قریب موٹر کے پرزے اور ٹائر بیچنے والوں کی یہ دکان بند ہو جاتی ہے اور اس کا سنگین چبوترا خوشیا کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ کالے تمباکو والا پان آہستہ آہستہ چبا رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ پان کی گاڑھی تمباکو ملی پیک اس کے دانتوں کے ریخوں سے نکل کر اس کے منہ میں ادھر ادھر پھسل رہی تھی اور اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کے خیال دانتوں تلے پس کر اس کی پیک میں گھل رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اسے پھینکنا نہیں چاہتا تھا۔ خوشیا پان کی پیک منہ میں پلا رہا تھا اور اس واقعے پر غور کر رہا تھا جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا، یعنی آدھ گھنٹہ پہلے وہ اس سنگین چبوترے پر حسب معمول بیٹھنے سے پہلے کھیت واڑی کی 5ویں گلی میں گیا تھا۔ منگلور سے جو نئی چھوکری کانتا آئی تھی اس گلی کے نکڑ پر رہتی تھی۔ خوشیا سے کسی نے کہا تھا کہ وہ اپنا مکان تبدیل کر رہی ہے، چنانچہ وہ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے وہاں گیا تھا۔ کانتا کی کھولی کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس پر خوشیا نے کہا، میں خوشیا۔ آواز دوسرے کمرے سے آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، خوشیا اندر داخل ہوا۔ جب کانتا نے دروازہ اندر سے بند کیا تو خوشیا نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے کانتا کو بالکل ننگا دیکھا، بالکل ننگا ہی سمجھو، کیونکہ وہ اپنے انگ کو صرف ایک تولیے سے چھپائے ہوئے تھی۔ چھپائے ہوئے بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ چھپانے کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو سب کی سب خوشیا کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے تھی۔ کہو خوشیا، کیسے آئے؟ میں بس اب نہانے ہی والی تھی۔ بیٹھو بیٹھو، باہر والے سے اپنے لیے چائے کا تو کہہ آئے ہوتے، جانتے تو ہو وہ مویا رام جہاں سے بھاگ گیا ہے۔ خوشیا، جس کی آنکھوں نے کبھی عورت کو یوں اچانک طور پر ننگا نہیں دیکھا تھا، بہت گھبرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ اس کی نظریں جو ایک دم اریانی سے دوچار ہو گئی تھیں اپنے آپ کو کہیں چھپانا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی صرف اتنا کہا، جاؤ جاؤ تم نہاؤ۔ پھر ایک دم اس کی زبان کھل گئی، پر جب تم ننگی تھی تو دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر سے کہہ دیا ہوتا میں پھر آ جاتا، لیکن جاؤ تم نہا لو۔ کانتا مسکرائی۔ جب تم نے کہا خوشیا ہے تو میں نے سوچا کیا حرج ہے، اپنا خوشیا ہی تو ہے، آنے دو۔ کانتا کی یہ مسکراہٹ ابھی تک خوشیا کے دل و دماغ میں تیر رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کا ننگا جسم موم کے پتلے کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا اور پگھل پگھل کر اس کے اندر جا رہا تھا۔ اس کا جسم خوبصورت تھا۔ پہلی مرتبہ خوشیا کو معلوم ہوا کہ جسم بیچنے والی عورتیں بھی ایسا سڈول بدن رکھتی ہیں۔ اس کو اس بات پر حیرت ہوئی تھی، پر سب سے زیادہ تعجب اسے اس بات پر ہوا تھا کہ ننگ دھڑنگ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کو لاج تک نہ آئی۔ کیوں؟ اس کا جواب کانتا نے یہ دیا تھا، جب تم نے کہا خوشیا ہے تو میں نے سوچا کیا حرج ہے، اپنا خوشیا ہی تو ہے، آنے دو۔ کانتا اور خوشیا ایک ہی پیشے میں شریک تھے۔ وہ اس کا دلال تھا، اس لحاظ سے وہ اس کا اپنا تھا، پر یہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ اس کے سامنے ننگی ہو جاتی۔ کوئی خاص بات تھی۔ کانتا کے الفاظ میں خوشیا کوئی اور ہی مطلب کرید رہا تھا۔ یہ مطلب بیک وقت اس قدر صاف اور اس قدر مبہم تھا کہ خوشیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ اس وقت بھی وہ کانتا کے ننگے جسم کو دیکھ رہا تھا جو ڈھولکی پر مونڈے ہوئے چمڑے کی طرح تنا ہوا تھا۔ اس کی لڑکتی ہوئی نگاہوں سے بالکل بے پرواہ، کئی بار حیرت کے عالم میں بھی اس نے اس کے سانولے سلونے بدن پر ٹوہ لینے والی نگاہیں گاڑی تھیں، مگر اس کا ایک روواں تک بھی نہ کپ کپایا تھا، بس سانولے پتھر کی مورتی کی مانند کھڑی رہی جو احساس سے عاری ہو۔ بھائی، ایک مرد اس کے سامنے کھڑا تھا، مرد جس کی نگاہیں کپڑوں میں بھی عورت کے جسم تک پہنچ جاتی ہیں، اور جو پرماتما جانے خیال ہی خیال میں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ ذرا بھی نہ گھبرائی، اور اس کی آنکھیں ایسا سمجھ لو کہ اب
لانڈری سے دھل کر آئی ہے، اس کو تھوڑی سی لاج تو آنی چاہیے تھی، ذرا سی سرخی تو اس کے دیدوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ مان لیا کسبی تھی، پر کسبیاں یوں ننگی تو نہیں کھڑی ہو جاتی۔ 10 برس اس کو دلالی کرتے ہو گئے تھے، اور ان 10 برسوں میں وہ پیشہ کرانے والی لڑکیوں کے تمام رازوں سے واقف ہو چکا تھا۔ مثال کے طور پر اسے یہ معلوم تھا کہ پائے دھونے کے آخری سرے پر جو چھوکری ایک نوجوان لڑکے کو بھائی بنا کر رہتی ہے، اس لیے اچھوت کنیا مکاری کرے، کاہے کرتا مورکھ پیار پیار، اپنے ٹوٹے ہوئے باجے پر بجایا کرتی ہے کہ اسے اشوک کمار سے بہت بری طرح عشق ہے۔ کئی من چلے لونڈے اشوک کمار سے اس کی ملاقات کرانے کا جھانسا دے کر اپنا الو سیدھا کر چکے تھے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دادر میں جو پنجابن رہتی ہے صرف اس لیے کوٹ پتلون پہنتی ہے کہ اس کی ایک یار نے اس سے کہا تھا کہ تیری ٹانگیں تو بالکل اس انگریز ایکٹریس کی طرح ہیں جس نے مراکو عرف خون تمنا میں کام کیا تھا۔ یہ فلم اس نے کئی بار دیکھی، اور جب اس کے یار نے کہا کہ مارلن ڈریچ اس لیے پتلون پہنتا ہے کہ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت ہیں، اور ان ٹانگوں کا اس نے 2 لاکھ کا ہیار کر رکھا ہے، تو اس نے بھی پتلون پہنی شروع کر دی، جو اس کے چوتڑوں میں بہت پھنس کر آتی تھی۔ اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مزگاؤں والی بخشنی چھوکری صرف اس لیے کالج کے خوبصورت لونڈوں کو پھانستی ہے کہ اسے ایک خوبصورت بچے کی ماں بننے کا شوق ہے۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کبھی اپنی خواہش پوری نہ کر سکے گی، اس لیے کہ بانجھ ہے۔ اس کالی مدراسن کی بابت جو ہر وقت کانوں میں ہیرے کی بوٹیاں پہنے رہتی تھی، اس کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اس کا رنگ کبھی سفید نہیں ہوگا، اور وہ ان دواؤں پر بیکار روپیہ برباد کر رہی ہے جو آئے دن خریدتی رہتی ہے۔ اس کو ان تمام چھوکریوں کا اندر باہر کا حال معلوم تھا جو اس کے حلقے میں شامل تھیں، مگر اس کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک روز کانتا کماری، جس کا اصل نام اتنا مشکل تھا کہ وہ عمر بھر یاد نہیں کر سکتا تھا، اس کے سامنے ننگی کھڑی ہو جائے گی اور اس کو زندگی کے سب سے بڑے تعجب سے دوچار کرائے گی۔ سوچتے سوچتے اس کے منہ میں پان کی پیک اس قدر جمع ہو گئی تھی کہ اب وہ مشکل سے چھالیا کے ان ننھے ننھے ریزوں کو چبا سکتا تھا جو اس کے دانتوں کی ریخوں میں سے ادھر ادھر پھسل کر نکل جاتے تھے۔ اس کے ننگے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں، جیسے ململ میں پنیر کو آہستہ سے دبا دیا گیا ہے۔ اس کے مردانہ وقار کو دھچکا سا پہنچتا تھا جب وہ کانتا کے ننگے جسم کو اپنے تصور میں لاتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا اپمان ہوا ہے۔ ایک دم اس نے اپنے دل میں کہا، بھائی یہ اپمان نہیں تو کیا ہے؟ یعنی ایک چھوکری ننگ دھڑنگ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اس میں حرجی کیا ہے، تم خوشیا ہی تو ہو، خوشیا نہ ہوا، سالا وہ بلا ہو گیا جو اس کے بستر پر ہر وقت اونگتا رہتا ہے، اور کیا۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ سچ مچ اس کی حد تک ہوئی ہے۔ وہ مرد تھا اور اس کو اس بات کی غیر محسوس طریقے پر توقع تھی کہ عورتیں خواہ شریف ہوں یا بازاری اس کو مرد ہی سمجھیں گی، اور اپنے درمیان وہ پردہ قائم رکھیں گی جو ایک مدت سے چلا آ رہا ہے۔ وہ تو صرف یہ پتہ لگانے کے لیے کانتا کے یہاں گیا تھا کہ وہ کب مکان تبدیل کر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ کانتا کے پاس اس کا جانا یکسر بزنس سے متعلق تھا۔ اگر خوشیا کانتا کی بابت سوچتا کہ جب وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو وہ اندر کیا کر رہی ہوگی، تو اس کے تصور میں زیادہ سے زیادہ اتنی باتیں آ سکتی تھی کہ سر پر پٹی باندھے لیٹ رہی ہوگی، بلے کے بالوں میں سے پتو نکال رہی ہوگی، اس بال صفا پاؤڈر سے اپنی بغلوں کے بال اڑا رہی ہوگی جو اتنی باس مارتا تھا کہ خوشیا کی ناک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پلنگ پر اکیلی بیٹھی تاش پھیلائے پیشنس کھیلنے میں مشغول ہوگی۔ بس اتنی چیزیں تھیں جو اس کے ذہن میں آتی۔ گھر میں وہ کسی کو رکھتی نہیں تھی، اس لیے اس بات کا خیال ہی نہیں آ سکتا تھا، پر خوشیا نے تو یہ سوچا ہی نہ تھا۔ وہ تو کام سے وہاں گیا تھا کہ اچانک کانتا، یعنی کپڑے پہننے والی کانتا، مطلب یہ کہ وہ کانتا جس کو وہ ہمیشہ کپڑوں میں دیکھا کرتا تھا، اس کے سامنے بالکل ننگی کھڑی ہو گئی۔ بالکل ننگی سمجھو، کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا تولیہ سب کچھ تو چھپا نہیں سکتا۔
خوشیا کو یہ نظارہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا جیسے چھلکا اس کے ہاتھ میں رہ گیا ہے اور کیلے کا گودا پرچ کر کے اس کے سامنے آ گرا ہے۔ نہیں، اسے کچھ اور ہی محسوس ہوا تھا، جیسے وہ خود ننگا ہو گیا ہے۔ اگر بات یہاں تک ہی ختم ہو جاتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ خوشیا اپنی حیرت کو کسی نہ کسی ہیلے سے دور کر دیتا، مگر یہاں مصیبت یہ آن پڑی تھی کہ اس لونڈیا نے مسکرا کر یہ کہا تھا، جب تو نے کہا خوشیا ہے تو میں نے سوچا اپنا خوشیا ہی تو ہے، آنے دو۔ یہ بات اسے کھائی جا رہی تھی۔ سالی مسکرا رہی تھی۔ وہ بار بار بڑبڑاتا، جس طرح کانتا ننگی تھی اسی طرح اس کی مسکراہٹ خوشیا کو ننگی نظر آئی تھی۔ یہ مسکراہٹ ہی نہیں، اسے کانتا کا جسم بھی اس حد تک نظر آیا تھا گویا اس پر رندہ پھیرا ہوا ہے۔ اسے بار بار بچپن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب پڑوس کی ایک عورت اس سے کہا کرتی تھی، خوشیا بیٹا جا، دوڑ کے جا، یہ بالٹی پانی سے بھر لا۔ جب وہ بالٹی بھر کے لایا کرتا تھا تو وہ دھوتی سے بنائے پردے کے پیچھے سے کہا کرتی تھی، اندر آ جا، یہاں میرے پاس رکھ دے، میں نے منہ پر صابن ملا ہوا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دھوتی کا پردہ ہٹا کر بالٹی اس کے پاس رکھ دیا کرتا تھا۔ اس وقت صابن کے جھاگ میں لپٹی ہوئی ننگی عورت اسے نظر آیا کرتی بھی تھی، مگر اس کے دل میں کسی قسم کا ہیجان پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بھئی میں اس وقت بچہ تھا، بالکل بھولا بھالا۔ بچے اور مرد میں بہت فرق ہوتا ہے، بچوں سے کون پردہ کرتا ہے؟ مگر اب تو میں پورا مرد ہوں۔ میری عمر اس وقت 28 برس کے قریب ہے، اور 28 برس کے جوان آدمی کے سامنے تو کوئی بوڑھی عورت بھی ننگی کھڑی نہیں ہوتی۔ کانتا نے اسے کیا سمجھا تھا؟ کیا اس میں وہ تمام باتیں نہیں تھیں جو ایک نوجوان مرد میں ہوتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کانتا کو یک بیک ننگ دھڑنگ دیکھ کر بہت گھبرایا تھا، لیکن چور نگاہوں سے کیا اس نے کانتا کی ان چیزوں کا جائزہ نہیں لیا جو روزانہ استعمال کے باوجود اصلی حالت پر قائم تھی؟ اور کیا تعجب کے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ 10 روپے میں کانتا بالکل مہنگی نہیں، اور دسہرے کے روز بینک کا وہ منشی جو 2 روپے کی رعایت نہ ملنے پر واپس چلا گیا تھا بالکل گدھا تھا؟ اور ان سب کے اوپر کیا ایک لمحے کے لیے اس کے تمام پٹھوں میں ایک عجیب قسم کا کھچاؤ پیدا نہیں ہو گیا تھا؟ اور اس نے ایک ایسی انگڑائی نہیں لینا چاہی تھی جس سے اس کی ہڈیاں چٹکنے لگیں؟ پھر کیا وجہ تھی کہ منگلور کی اس سانولی چھوکری نے اس کو مرد نہ سمجھا اور صرف خوشیا سمجھ کر اس کو اپنا سب کچھ دیکھنے دیا؟ اس نے غصے میں آ کر پان کی گاڑھی پیک تھوک دی، جس نے فٹ پاتھ پر کئی بیل بوٹے بنا دیے۔ پیک تھوک کر وہ اٹھا اور ٹرام میں بیٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر میں اس نے نہا دھو کر نئی دھوتی پہنی۔ جس بلڈنگ میں رہتا تھا اس کی ایک دکان میں سیلون تھا۔ اس کے اندر جا کر اس نے آئینے کے سامنے اپنے بالوں میں کنگھی کی، پھر فوراً ہی کچھ خیال آیا تو کرسی پر بیٹھ گیا اور بڑی سنجیدگی سے اس نے داڑھی مونڈنے کے لیے حجام سے کہا۔ آج چونکہ وہ دوسری مرتبہ داڑھی منڈوا رہا تھا، اس لیے حجام نے کہا، ارے بھائی خوشیا، بھول گئے کیا؟ صبح میں نے ہی تو تمہاری داڑھی مونڈی تھی۔ اس پر خوشیا نے بڑی متانت سے داڑھی پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کھونٹی اچھی طرح نہیں نکلی۔ اچھی طرح کھونٹی نکلوا کر اور چہرے پر پاؤڈر ملوا کر وہ سیلون سے باہر نکلا۔ سامنے ٹیکسیوں کا اڈا تھا۔ بمبئی کے مخصوص انداز میں اس نے چھی چھی کر کے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی طرف متوجہ کیا اور انگلی کے اشارے سے اسے ٹیکسی لانے کے لیے کہا۔ جب وہ ٹیکسی میں بیٹھ گیا تو ڈرائیور نے مڑ کر اس سے پوچھا، کہاں جانا ہے صاحب؟ ان 4 لفظوں نے اور خاص طور پر صاحب نے خوشیا کو بہت مسرور کیا۔ مسکرا کر اس نے بڑے دوستانہ لہجے میں جواب دیا، بتائیں گے، پہلے پراب ہاؤس کی طرف چلو، لنگٹن روڈ سے ہوتے ہوئے، سمجھے؟ ڈرائیور نے میٹر کی لال جھنڈی کا سر نیچے دبا دیا، ٹن ٹن ہوئی اور ٹیکسی نے لنگٹن روڈ کا رخ کیا۔ لنگٹن روڈ کا جب آخری سرا آ گیا تو خوشیا نے ڈرائیور کو ہدایت دی، بائیں ہاتھ موڑ لو۔ ٹیکسی بائیں ہاتھ مڑ گئی۔ ابھی ڈرائیور نے گیئر بھی نہ بدلا تھا کہ خوشیا نے کہا، یہ سامنے والے کھمبے کے پاس روک لینا ذرا۔ ڈرائیور نے عین کھمبے کے پاس ٹیکسی کھڑی کر دی۔ خوشیا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ایک پان والے کی دکان کی طرف بڑھا۔ یہاں سے اس نے ایک پان لیا اور اس آدمی سے جو کہ دکان کے پاس کھڑا تھا چند باتیں کی اور اسے اپنے ساتھ ٹیکسی میں بٹھا کر ڈرائیور سے کہا، سیدھے چلو۔
دیر تک ٹیکسی چلتی رہی۔ خوشیا نے جدھر اشارہ کیا ڈرائیور نے ادھر ہینڈل پھیر دیا۔ مختلف پر رونق بازاروں میں سے ہوتے ہوئے ٹیکسی ایک نیم روشن گلی میں داخل ہوئی جس میں آمد و رفت بہت کم تھی۔ کچھ لوگ سڑک پر بستر جمائے لیٹے تھے، ان میں سے کچھ بڑے اطمینان سے چمپی کرا رہے تھے۔ جب ٹیکسی ان چمپی کرانے والوں کے آگے گئی اور ایک کاٹھ کے بنگلہ نما مکان کے پاس پہنچی تو خوشیا نے ڈرائیور کو ٹھہرنے کے لیے کہا، بس اب یہاں رک جاؤ۔ ٹیکسی ٹھہر گئی تو خوشیا نے اس آدمی سے جس کو وہ پان والے کی دکان سے اپنے ساتھ لیا تھا آہستہ سے کہا، جاؤ میں یہاں انتظار کرتا ہوں۔ وہ آدمی بے وقوفوں کی طرح خوشیا کی طرف دیکھتا ہوا ٹیکسی سے باہر نکلا اور سامنے والے چوبی مکان میں داخل ہو گیا۔ جب خوشیا جم کر ٹیکسی کے گدے پر بیٹھ گیا، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر اس نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی اور ایک دو کش لے کر باہر پھینک دی۔ وہ بہت مضطرب تھا، اس لیے اسے ایسا لگا کہ ٹیکسی کا انجن بند نہیں ہوا۔ اس کے سینے میں چونکہ پھڑ پھڑاہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے وہ سمجھا کہ ڈرائیور نے بل بڑھانے کی غرض سے پٹرول چھوڑ رکھا ہے۔ چنانچہ اس نے تیزی سے کہا، یوں بیکار انجن چالو رکھ کر تم کتنے پیسے اور بڑھا لوگے؟ ڈرائیور نے مڑ کر خوشیا کی طرف دیکھا اور کہا، سیٹھ انجن تو بند ہے۔ جب خوشیا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کا اضطراب اور بھی بڑھ گیا اور اس نے کچھ کہنے کی بجائے اپنے ہونٹ چبانے شروع کر دیے۔ پھر ایکا ایکی سرے پر وہ کشتی نما کالی ٹوپی پہن کر جو اب تک اس کی بغل میں دبی ہوئی تھی، اس نے ڈرائیور کا شانہ ہلایا اور کہا، دیکھو ابھی ایک چھوکری آئے گی، جو ہی اندر داخل ہو تو موٹر چلا دینا۔ مجھے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، معاملہ ویسا نہیں ہے۔ اتنے میں سامنے چوبی مکان سے دو آدمی باہر نکلے۔ آگے آگے خوشیا کا دوست تھا اور اس کے پیچھے کانتا جس نے شوخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ خوشیا حجتاً اس طرف کو سرک گیا جدھر اندھیرا تھا۔ خوشیا کے دوست نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور کانتا کو اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا۔ فوراً ہی کانتا کی حیرت بھری آواز سنائی دی جو چیخ سے ملتی جلتی تھی، خوشیا تم؟ ہاں میں، لیکن تمہیں روپے مل گئے ہیں نا؟ خوشیا کی موٹی آواز بلند ہوئی، دیکھو ڈرائیور جو ہولے چلو۔ ڈرائیور نے سلف دبایا، انجن پھڑپھڑانا شروع ہوا۔ وہ بات جو کانتا نے کہی سنائی نہ دے سکی۔ ٹیکسی ایک دھکچے کے ساتھ آگے بڑھی اور خوشیا کے دوست کو سڑک کے بیچ حیرت زدہ چھوڑ کر نیم روشن گلی میں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے خوشیا کو موٹروں کی دکان کے سنگین چبوترے پر نہیں دیکھا۔